بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے سننے والوں کو پرفیکٹ نیوز چینل کی جانب سے توسیع بٹی کا سلام عرض ہو. ناظرین، جیسا کہ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہ جائے. جی ناظرین، یہ محاورہ جو سا ہے یہ آج کے دور میں جو ہمارا اس وقت ہمسایہ ملک بھارت ہے یہ اس کے حوالے سے بالکل درست جو سا ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ملک ہمیشہ سے اس کی جو سرکار ہے، اس کی جو حکومت ہے، اس نے ہمیشہ ہیرا پھیری جو سا ہے اس کو ہی اپنا جسے کہیں کہ اوڑھنا بچھوڑنا بنا کے رکھا. خاص طور پہ جہاں پر معاملہ پاکستان کا ہو تو وہاں پر ان کی ہیرا پھیریوں کی کوئی انتہا نظر ہی نہیں آتی. جی ناظرین، اور خاص طور پہ جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے اس کا تو پاکستان اور خاص طور پہ مسلمانوں کے حوالے سے جو رویہ ہے وہ پوری دنیا سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. ایک دفعہ پھر ناظرین یہ ہیرا پھیریاں اور یہ ڈرامے بازیاں اور یہ کھیل تماشا جو سا یہ اس کا سٹیج جو سا وہ سجایا گیا ہے. دوبارہ سے ایک سکرپٹ جو سا ہے وہ مودی سرکار نے وہ لکھا ہے، جو کہ آپ کے سامنے ناظرین پہلگام جو دہشت گردی کا واقعہ ہے وہ ایک جو ڈرامہ ایک دفعہ پھر یہ ترتیب دیا گیا ہے. خود انڈیا کی جانب سے یہ مینیج کیا گیا ہے. اس میں خود پہلے کی طرح انڈیا خود براہ راست اس میں ملوث نظر آ رہا ہے، کیونکہ ناظرین اگر جب ایسا کوئی واقعہ ہو تو اس کے بعد جو بھی کوئی سینسیبل جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو سینسیبل ادارے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے جو ان کا کام ہوتا ہے وہ اس معاملے کی، اس واقعے کی انویسٹیگیشن کرنا ہوتا ہے، اس کی تحقیق کرنا ہوتا ہے، اس کے حقائق جو ان سے ہیں وہ سامنے لے کر آنے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کسی منطقی انجام پر پہنچتے ہیں اور پھر آپ اپنا موقف جو ہے اس کو سامنے لے کے آتے ہیں، پھر آپ کسی کے اوپر ذمہ داری کو فکس کرتے ہیں. لیکن یہاں پر تو کھیل ہی اور ہے ناظرین کہ واقعہ ہونے کے چند منٹوں بعد ہی کہہ لیں یا چند لمحوں کے بعد ہی جو انڈیا کا جو میڈیا ہے جو گلے پھاڑ پھاڑ کر خبریں سنانے کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے، ایک دفعہ پھر انہوں نے گلے پھاڑ پھاڑ کر یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ یہ واقعہ جو ہے اس کے پیچھے پاکستان جو ہے وہ ملوث ہے، پاکستان کی حکومت اور اس کے ادارے ملوث ہیں. تو یہ کھیل تماشا ناظرین کوئی نیا نہیں ہے. یہ کھیل تماشا جب سے پاکستان وجود میں آیا، جب سے پاکستان نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ایٹمی طاقت بنایا اور جب سے پاکستان جو ہے وہ ایک جسے کہ مضبوط فوج کے ساتھ، مضبوط جسے کہیں کہ اپنے دفاع کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے آیا، یہ اس وقت سے ہی یہ کھیل تماشا جو ہے یہ رچایا جاتا ہے. انڈیا کی جانب سے کوئی موقع نہیں جانے دیا جاتا جہاں پر یہ کوشش نہ کی جائے کہ کسی طریقے سے اس ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے، دنیا میں اس کا نام خراب کیا جائے، پاکستان کو دہشت گرد قرار دیا جائے، پاکستان کو پوری دنیا میں اکیلا کر دیا جائے. یہ منصوبے جو سے ہیں یہ آج سے نہیں، 1947 کے بعد سے ہی یہ جو بھارت کی سرکار ہے یہ بناتی آئی ہے اور کوشش کرتی آئی ہے، لیکن ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے ناظرین. جی ناظرین، ان کے جتنے بھی ڈرامے یہ لکھتے ہیں، جتنے بھی اسکرپٹ یہ اپنے تیار کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو ثابت کرنا ہی ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر پوری دنیا کے سامنے ان کی بہت زیادہ جسے کہیں کہ سبکی ہوتی ہے، اور یہ پھر خود ہی ان ڈراموں کو وائڈ اپ کر کے تو ایک کونے خدرے میں چپ کر کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک نیا ڈرامہ، ایک نیا سکرپٹ جو سا ہے یہ مودی سرکار نے ترتیب دیا ہے. لیکن ناظرین یہ سکرپٹ اور یہ ڈرامہ جو سا ہے اس کو ہم پچھلے سکرپٹ اور ڈراموں کی طرح آسانی کے ساتھ یا اس کو جسے کہیں کہ اگنور ہم نہیں کر سکتے کہ یہ شاید پہلے کی طرح ہی ترتیب دیا گیا یہ ڈرامہ ہے، یا پہلے کی طرح ہی اس کا ایجنڈا ہے کہ صرف پاکستان کو جو سا ہے وہ ایک قسم کا دنیا میں بدنام کرنا ہے، یا صرف اس کو دوبارہ دہشت گرد ملک قرار دینا ہے. اس دفعہ ناظرین ہمیں اس میں مزید گہرائی میں جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے، ہماری گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو اس کی جسے کہیں کہ تہ میں جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے
کہ آیا اس دفعہ کا جو یہ ڈرامہ ہے یہ کیا صرف اور صرف ایک وہ پرانے جو ایک سلسلہ ہے ان کا انڈیا کا جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیا یہ صرف اس حد تک ہے یا اس کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل کوئی سازش بھی جو سی ہے وہ بھی اس کے پیچھے ہے؟ یعنی کہ کیا اس ڈرامے کا جو ہے وہ ایک ہی کریکٹر ہے یا اس کے اندر مزید بھی کچھ اور کریکٹر بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے؟ ساتھ ہی ناظرین اس کی ٹائمنگ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ جو ٹائمنگ لی گئی ہے اس واقعے کے حوالے سے، یہ ترتیب دیا گیا ہے، یہ ایک جسے کہ جھوٹا پروپیگنڈا جو یہ بنایا گیا ہے، گو کہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے ناظرین، اس کو حکومت پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی ہے، پوری دنیا میں اس کی مذمت ہو رہی ہے، اور کہیں پر بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو اور جہاں پر معصوم انسانی جانیں جو سی ہیں وہ ضائع جائیں، وہاں پر صرف مذمت ہی نہیں بلکہ شدید الفاظ میں مذمت بنتی ہے۔ تو اس واقعے کی جہاں تک بات ہے تو اس کی تو شدید الفاظ میں مذمت ہے، لیکن یہ واقعہ کس نے ترتیب دیا، اس واقعے کے پیچھے جو ان سے وہ ایجنڈا کیا تھا، یہ واقعے کے جو ہے ڈوریاں یہ کہاں جا کے ملتی ہیں، اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اس کا جو بھی کوئی جسے کہیں کہ ایک سمجھدار حکومت ہوتی ہے یا جسے کہیں کہ جو ایک جو ترقی یافتہ ممالک کا جو ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، جو ان کے انٹیلیجنس اداروں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، جو ایک مہذب ملک کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس واقعے کی انویسٹیگیشن کرائی جائے، اس واقعے کی تحقیق کرائی جائے اور اس کے جو حقائق ہیں وہ سامنے لائے جائیں، اور اس کے بعد کسی کو جو سے وہ مورد الزام ٹھہرایا جائے یا کسی پر الزام جو سے وہ لگایا جائے۔ لیکن یہاں پر ناظرین بالکل ہی معاملہ جسے کہیں کہ ایک مزاحیہ خیز قسم کا نظر آتا ہے کہ ابھی واقعہ ہوتا ہے اور اس کے کچھ ہی لمحوں کے بعد جو ہے وہ انڈیا کا میڈیا چیخ چیخ کر جو ہے وہ پاکستان کا نام لینا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے ناظرین، آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ اس کی ٹائمنگ کیسی ہے کہ ایک طرف انڈیا کا جو وزیر اعظم ہے نریندر مودی وہ سعودی عرب کے دورے پر موجود ہے، اور دوسرا بتایا جاتا ہے کہ خود جو امریکہ کے نائب صدر ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں۔ تو یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے، یہ اس کو اگر کنیکٹ کیا جائے تو یہ چیزیں کچھ واضح ہوتی ہیں کہ یہ کس طریقے کا کھیل جو سے ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ واقعہ کر کے ایک طرف ہمارے جو مسلم ہمسایہ ملک ہیں اور ہمارے برادر ملک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کا جو ہے وہ ایک انتہائی گہرا اور بہت ہی جسے کہیں کہ ایک جذباتی قسم کا تعلق ہے سعودی عرب، ان کو یہ ایک قسم کا میسج دینے کی کوشش کی ہے اس نریندر مودی سرکار نے کہ ان کے سعودی عرب کے دورے پر پاکستان نے یہ ریئیکشن کیا ہے، اور بیسیکلی یہ جو نریندر مودی کا دورہ ہے اس کو پاکستان ہضم نہیں کر سکا، پاکستان کی حکومت جو سی اسے ہضم نہیں کر سکی، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ دہشت گردی کا واقعہ جو ہے یہ کیا ہے اور اس دورے کو جو ہے وہ ناکام بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ اینگل جو ہے وہ دیا گیا ہے ناظرین، اور دوسری طرف امریکہ کو بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ ملک آج بھی اسی طریقے سے یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والا ملک ہے، بے شک کہ یہ فیٹ اف سے نکل چکا ہے، یہ گریڈ لسٹ سے نکل چکا ہے، لیکن پاکستان جو ہے یہ ابھی بھی ان دہشت گردی کے معاملات کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے۔ تو یہ اینگلز ناظرین یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے اس واقعے کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مودی صاحب جو ہے وہاں سے اپنا دورہ مختصر کر کے واپس آتے ہیں اور ایئرپورٹ کے اوپر یہ ہنگامی جو ہے وہ اجلاس بلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فوری طور پر فیصلے اناؤنس ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے فیصلے اناؤنس ہوتے ہیں جو ناظرین اس سے پہلے تاریخ کے اندر انڈیا کی جانب سے اس طرح کے جو ریئیکشن ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ تو یہ جو ریئیکشن ہے یہ تو اس طریقے سے لگا کہ جیسے یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا اور صرف جسے کہ اسکرپٹ کے مطابق اس کو اناؤنس کرنا جو ہے وہ باقی رہ گیا تھا۔ تو اسی طرح اس اسکرپٹ کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ آتے ہی مودی سرکار نے ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھ کے میٹنگ کے بعد جو ہے وہ اناؤنسمنٹ شروع کر دی، اور اس میں سنتاس
معاہدے کو معطل کر دیا اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہے اس کو محدود کرنے کی بات کی، اور ساتھ ہی پاکستان میں جو پاکستانی جو اس وقت انڈیا میں مقیم ہے یا وہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کو 48 گھنٹے کا جو ہے وہ الٹیمیٹم دیا گیا کہ وہ ملک کو جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ اس طرح کے دیگر کچھ جو سے وہ انہوں نے فیصلے جو سے وہ اناؤنس کیے۔ ساتھ ہی یہ دکھایا گیا کہ پوری جو فورس ہے انڈیا کی اس کو الرٹ کر دیا گیا ہے، بارڈرز پر جو ہے وہ الرٹ کر دیا گیا ہے، اور جناب فورس کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ بارڈرز کی جانب کر دی گئی ہے، اور فضائیہ کو بھی جو ہے وہ الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ایک یعنی کہ تھریٹ ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ تو یہ سلسلہ خیر جو ہے اس سے نہ پاکستان پہلے کبھی خوف زدہ ہوا ہے اور نہ کبھی مستقبل میں خوف زدہ ہوگا، یہ اس بھارت سرکار کو بھی پتہ ہے، یہ بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ وہ جتنا بھی ڈرامے بازیاں کر لے، وہ جتنا بھی اپنی فوجوں کو الرٹ کر لے، لیکن وہ پاکستان کی سرحد پار کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو اس کا بڑا ہی جسے کہ سخت قسم کا تجربہ ماضی میں ہو چکا ہوا ہے۔ اور دوسرا سب سے جو ایک سیدھی چٹاکی بات ہے ناظرین کہ دونوں ملک جو سے ہیں وہ ایٹمی قوت ہے، ایٹمی صلاحیت ہے دونوں ملکوں کے پاس، تو یہ کیسے پاسیبل ہے کہ ایک ملک اتنا جسے کہیں کہ پاگل کونے میں آ کر ایسے ملک کے اوپر جو سے حملہ کرے جس کے پاس اس ملک کو پورے طریقے سے تباہ کرنے کی صلاحیت ہر طریقے سے موجود ہے، جس کی آرمی دنیا کی جو سی ہے بہترین آرمی کے اندر جو سے ان کا شمار ہوتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ پاگل پن جو ہے یہ انڈیا کرے گا؟ یہ ساری سابقہ جو پہلے معاملات ہوئے، واقعات ہوئے، اور اس میں جو الزامات پاکستان پہ لگے، اسی طرح کی ڈرامے بازیاں کی گئی، اسی طریقے کے ہائی الرٹس کیے گئے، اسی طرح کے جھوٹے سرجیکل سٹرائک کے واقعات بنائے گئے اپنی عوام کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے، اپنی بلے بلے کرنے کے لیے۔ لیکن آج کا جو دور ہے ناظرین وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ انتہائی جدید جسے کہیں کہ وہ دور ہے، اس میں کوئی چیز جو سی ہے وہ چھپی نہیں رہ سکتی، اور سابقہ بھی جتنے واقعات ہوئے، جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے، یا جو سرجیکل سٹرائک کے ڈرامے کیے گئے، ان کے جب حقائق دنیا کے سامنے آئے تو بھارت کو اپنا جو ہے وہ چہرہ چھپانا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس لیے اب بھی یہ جتنی بھی ڈرامے بازی ہو رہی ہے، گو کہ اس کے جو ہے وہ مقابلے میں پاکستان جو ہے یا پاکستانی حکومت اور ملٹری جو سی ہے وہ خاموش نہیں بیٹھی، انہوں نے بھی فوری طور کے اوپر رد عمل دیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف اور ملٹری کے تمام جو اعلیٰ افسران تھے انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا جسے کہیں کہ وہ دیا ہے، بیان دیا ہے، ان کا جو بیانیہ آیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بھی بالکل اسی طریقے سے جس طرح انڈیا نے مطلب ہے کہ پاکستان کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی ہیں، اسی طرح پاکستان نے بھی انڈیا کے حوالے سے بہت سخت فیصلے جو سے ہیں وہ کر لیے ہیں، جس میں ایک بہت بڑا اور سخت فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی فضائی حدود کو جو استعمال کرنے کی پابندی ہے وہ انڈیا پر لگا دی گئی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ انڈیا کے لیے ایک انتہائی جسے کہیں کہ پریشان کن قسم کا یہ پاکستان کا فیصلہ ہے۔ انڈیا کا خیال تھا کہ شاید وہ سنتاس معاہدے کی جو سی معطلی کی بات کرے گا تو اس سے پاکستان پریشان ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان پہلے ہی پانی کی شدید کمی کا شکار ہے، تو اس صورتحال میں ایک خوف کا عالم جو ہے پاکستان کی عوام کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور حکومت پاکستان جو سی ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گی۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ مجاہدین کا ملک ہے، یہ جانے دینے والوں کا ملک ہے، یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوف زدہ ہونے والے مسلمانوں کا ملک نہیں ہے۔ تو یہ ان کی خام خیالی جو سی ہے وہ حکومت پاکستان نے بھی اور ہماری جو پاک آرمی ہے انہوں نے چند گھنٹوں کے اندر ہی دور کر دی، جب انہوں نے اپنے بیانات جاری کیے اور خود انڈیا کے اوپر جو ہے وہ بڑے سخت قسم کے ریسٹرکشنز لگا دی۔ یہاں کے جو انڈیا کے جو شہری ہیں ان کو بھی اسی طرح 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی۔ انڈیا کے سفارت کاروں کو جو ہے وہ محدود کر دیا گیا، ان کی تعداد کم کر دی گئی۔ اسی طریقے سے تجارت کے حوالے سے بھی فیصلہ کر دیا گیا کہ تجارت بالکل جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے انڈیا کے ساتھ۔ بارڈر جو واگا بارڈر ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔
اس طرح کے بہت سے فیصلے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو فورس ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی جو فضائیہ ہے، پاکستان کے جو نیوی ہے، اس کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے ناظرین۔ اور اس ٹائم پاکستان کی فضا کے اندر جو پاکستان کے شاہین ہیں وہ گھومتے ہوئے جو ہے وہ نظر بھی آتے ہیں، اور وہ ان کے جو فائٹر طیارے، ان کی چنگھاڑ جو سی ہے وہ دشمنوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس میں ایک اور بھی جو ہمیں معلوم ہوا ہے ناظرین کہ اسی اس میں کنٹیسٹ میں ہی جو ہے وہ ایک میزائل کا تجربہ بھی جو ہے وہ بحریہ کی جانب سے جو ہے پاکستان کی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ پاکستان نے بحر عرب میں زمین سے زمین تک مار کرنے والے مہلک ترین میزائل کا جو کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ سپر سانک میزائل 1000 کلو گرام بارود کے ساتھ ریڈار سے بچ کر اپنے ہدف کو 100% درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سمندر میں کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ جا کے باقاعدہ اس کا تجربہ کر لیا گیا ہے، اور یہ تجربہ کامیاب ہوا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انڈیا بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وہ لگ ایسے رہا ہے کہ کسی دوسری قوت کا اہل کار بن کے یہ سارا کام کر رہا ہے ناظرین۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کا پیچھے کچھ اور چیزوں کو، کچھ سازشوں کو، کچھ اور جو کریکٹرز ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اس وقت غزہ اور فلسطین میں جس قسم کی دہشت گردی اسرائیل نے بچائی ہوئی ہے، اور جو وہاں پر جو معصوم بچوں کو، معصوم بزرگوں، عورتوں کو جس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، اس کا جو رد عمل ہے ناظرین وہ آپ ذہن میں رکھیے کہ پہلے اتنا نہیں تھا، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے، کچھ عرصے سے 10-15-20 دن پیچھے اگر آپ جائیں تو اس کا جو رد عمل ہے وہ مختلف اسلامی ممالک کی جانب سے بڑا شدید جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، اور خاص طور پہ پاکستان سے بھی اب اس حوالے سے بہت شدید رد عمل شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے جو ٹاپ کے علماء کرام ہیں، مفتی ہے، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس ٹائم غزہ فلسطین کے اندر یہ جہاد جو ان سے اس کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ فتوے جو ان سے ہیں ناظرین، اور یہ جو معاملات ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ اسرائیل کو پریشان کر دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین خود جو پاکستان کے اندر بھی جو ہے آپ کو ہم خبر دیتے چلیں کہ قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے یہ پنجاب کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں فلسطین اور غزہ کے مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی، پرامن پاکستان، دہشت گردی کے خاتمے، احترام انسانیت، تشدد سے پاک معاشرہ، مذہبی ہم آہنگی اور ممبر و محراب کا کردار اور پیغام پاکستان کے فروغ کے حوالے سے یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا جا رہا ہے ناظرین۔ اس میں جو ہے یہ بہت بڑے بڑے عالم جو سے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور اس کو جو ہیڈ کریں گے وہ جو بادشاہی مسجد کے خطیب ہیں مولانا سید محمد عبد الخبیر آزاد صاحب، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ پورے پنجاب میں ڈویژن لیول کے اوپر جو سے یہ کنونشن ہوں گے، جو کہ خالصتاً جسے کہیں کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے۔ تو جب اس قسم کا ماحول پاکستان کے اندر بن رہا ہے، اور غزہ اور فلسطین کے حوالے سے بہت ہی سالڈ آواز جو سی ہے وہ بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو ہمارا ہمسایہ ملک جو ایران ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ اب بڑا کھلا کے سامنے آ رہا ہے کہ ایران بھی اس وقت ایٹمی طاقت بن چکا ہوا ہے، اور اس کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس خبر نے بھی نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اب ناظرین اگر ہم اس کو تانے بانے ان چیزوں کے ملائیں تو یہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ انٹرنیشنلی طور کے اوپر یہ تین جو جسے آپ کہیں کہ ملک ان کا آپس میں انتہائی جسے کہیں کہ کلوز قسم کا تعلق اور ایک تجارتی معاملات ان کے اور اسٹریٹجک جو ان کے معاہدے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو نظر آئے ہیں، جس میں انڈیا، اسرائیل اور امریکہ شامل ہے۔ یہ تین ممالک کا جو گٹھ جوڑ ہے ناظرین، یہ کسی سے اب دنیا میں ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو لگ اب ایسے رہا ہے ناظرین کہ اس دفعہ
انڈیا جو سا ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے مفادات کے لیے یہ سارا ڈرامہ اور یہ سارا جو کھیل ہے اس کو ترتیب دے رہا ہے، اور اس کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، کہ جو اس وقت ایک طاقتور آواز بلند ہو رہی ہے پاکستان سے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور ایک عالم جو سے یہاں کے بڑے بڑے وہ فتوے جاری کر رہے ہیں، اور ایک خطرہ محسوس کر رہا ہے اسرائیل کہ اگر اس طریقے سے یہ فتوے اور اس طرح سے جو پاکستانی علماء کرام ہیں انہوں نے اگر اس طرح کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کرنا شروع کر دیا، تو نہ صرف پاکستان بلکہ ارد گرد کے ممالک جو سے مسلم ممالک ہیں وہ بھی سٹینڈ لے سکتے ہیں، اور اسرائیل کو جو ہے آگے مستقبل میں ایک جسے کہیں کہ سخت قسم کے جو ہے وہ جواب کا اس کو خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، اور شاید اسی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اسی سے بچانے کے لیے یہ انڈیا کے ذریعے اس پاکستان کے اندر ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ایسی فضا جو ان سے وہ پیدا کی جا رہی ہے کہ تاکہ پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کی عوام، پاکستان کے ادارے، ان کا جو توجہ ہے وہ غزہ فلسطین سے ہٹ کر جو ان سے وہ بارڈرز کی طرف ہو جائے، وہ اپنے آپ نے جو ان سے وہ معاملات میں وہ الجھ جائیں اور وہاں کا معاملہ جو وہ اس کو بھول جائے۔ تو اس اینگل کو بھی ناظرین ہمیں فراموش نہیں کرنا کہ یہ ایک پلاننگ کا، ایک انٹرنیشنلی پلاننگ کا بھی یہ ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور لاجک نظر نہیں آتی کہ انڈیا جو کہ جس کے مودی سرکار اپنی پبلک کے اندر جب کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں تو وہ پاکستان کو ایک مذاق کے طور پر اس کا نام لیتے ہیں، تضحیک کے عالم میں پاکستان کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کو اب کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک مسلوں کا گڑھ بن چکا ہوا ہے، پاکستان انتہائی کمزور ہو چکا ہوا ہے اور یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے جوگا نہیں، اور یہ اپنے وزن سے خود گر جائے گا۔ اس طرح کے جو سے وہ نظریات وہ بیان فرماتے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف اسی کمزور لاغر اور جسے کہیں کہ اپنے پیروں پہ نہ کھڑے ہونے والے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر دار اندازی اور جسے کہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں جو ہے وہ فوری طور کے اوپر ان کو پاکستان کو ملوث کر دیتے ہیں۔ تو یہ کھلا تضاد ہے، اس میں سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس صورتحال کے اندر یہ اچانک یہ جو کھیل ترتیب دیا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے مقاصد ہے ناظرین جو کہ چھپے ہوئے ہیں۔ اس کو ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی، ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کیا اتنا ہی سادہ ہے کہ جیسے ایک سابقہ روایت کے مطابق دو ملکوں کے درمیان ایک کلیش سی جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی تانے بانے اور ہیں اور اس کو جو ہے وہ کسی اور اینگل کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل سطح کی ایک سازش جو سی ہے وہ اس کے اندر پیچھے نظر آتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین، حالات بہت کشیدہ ہیں، ظاہری طور کے اوپر نظر آ رہے ہیں، فوجیں دونوں سائڈوں کی الرٹ ہے، حکومتیں جو سی ایک دوسرے سے بات کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ویٹ اینڈ سی کہ کیا ہوتا ہے، انڈیا کیا واقعی جرأت کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی سرحد کی خلاف ورزی کرے، کسی قسم کا سرجیکل اٹیک کرے، کسی قسم کی فضائی حدود کی جو سی وہ خلاف ورزی کرے۔ میرا جو ہے ان کا پرانا اگر ہم دیکھیں انڈیا کا جو صورتحال ہے، انڈیا کی جو پہلے ان کی تاریخ ہے، تو جتنے یہ سبق سیکھ چکے ہوئے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ اس دفعہ وہ کسی اور جو ہے وہ اپنی شرمندگی کے معاملے کو وہ کریں گے اور ایسا کوئی معاملہ کریں گے جسے دنیا میں ایک دفعہ پھر انڈیا کی جو سی ہے وہ سبکی ہو۔ لیکن بہرحال الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، پوری قوم کو متحد رہنے کی ضرورت ہے، اس وقت سخت اتحاد کی ضرورت ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یکجا جو ہے ہونے کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی تک جو ہے وہ جو پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں وہ تھوڑی سی افسوسناک ہے کہ وہ ابھی بھی
پولیٹیکل معاملات کو ہی ایڈریس کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اور پھر ٹویٹس کیے جا رہے ہیں کہ چلیں اب آپ بارڈرز کی طرف چلیں، آپ نے بہت یہاں پر ویگو ڈالے گھما لیا ہے، اب بارڈرز کی جانب لے کے جائیں۔ تو یہ عجیب قسم کی جسے کہیں کہ یہ میچورٹی والا بیہیویئر نہیں ہے، یہ کوئی جسے کہ محب الوطن جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ اس ٹائم مشکل وقت ہے، اس وقت جسے کہیں کہ انتہائی ٹینشن والا معاملہ ہے، اور اگر یہ معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے اور معاملہ جنگ کی طرف چلا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں ناظرین کہ یہ جنگیں چھیڑ دینا بہت آسان ہوتی ہیں، پھر جنگوں کو سمیٹنا، یہ ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے قوم کو تیار ہونے کی ضرورت ہے، ذہنی طور کے اوپر ہر لحاظ سے پلاننگ کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے جو بیسک چیز ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو متحد ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی پاک فوج کے پیچھے جسے کہیں کہ وہ پورے طریقے سے سٹینڈ کرنا چاہیے، اور ہر معاملے کے لیے، ہر قسم کے حالات کے لیے ہمیں مکمل تیار ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ولاگ، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تو سی بٹی کو اجازت، اللہ حافظ۔